अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2024 शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ़ वायरन के फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारी साढ़ सत्ती या डैया के बारे में गाइडलाइन दी जाए। साढ़ सत्ती और डैया ऐसी चीज़ है जिससे हर शख्स परेशान है और एस्ट्रोलॉजी के पहले सवाल ही होता है, जो आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका साढ़ सत्ती शुरू होगी, ज़ोहल की दशा शुरू होगी या ज़ोहल का ढैया लग चुका है आपको, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आ रही है। इस वीडियो में बुनियादी गाइडलाइन देंगे आपको कि कौन से बरूज साढ़ सत्ती या ढैये का शिकार हैं और उनके लिए कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से आसान हल और उपाय हैं जिसके से उन चीज़ों से मुश्किलात से बच सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये कि साढ़ सत्ती से जो आपको घबराना या परेशानी की अलामत या हालात की ख़राबी नज़र आती है, उसके हल के लिए क्या सलूशन है, क्या वज़ाइफ हो सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। आसान मैं हल आपको इसकी वीडियो में गाइडलाइन दूंगा आपको इसमें। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरी है कि साढ़ सत्ती है। साढ़ सत्ती का लफ्ज़ ये है कि ये हिंदू टर्मिनोलॉजी के लिहाज से देखा गया, जैसे पुराने दौर में हिंदू की जब एक बेवा पुराने दौर में जब कोई शख्स फौत हो जाता था तो उसकी बेवा जो है उसके साथ उसको सत्ती कर दिया जाता था। इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक साढ़ सत्ती का कॉन्सेप्ट लिया गया कि ये वो वक्त होता है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आप ज़वाल का शिकार होते हैं, मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं, आपके जानी माली नुकसान होते हैं। हालांकि ये फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर शख्स का कर्म एक जैसा नहीं है। कर्म का मतलब कि हर शख्स ने ज़िंदगी में अच्छे बुरे मामले जो तय किए हैं, किसी ने ज़्यादा के अच्छे किए हैं, किसी ने कम किए हैं, हर शख्स की मुनासबत अलग अलग है, तो सब पे एक जैसा फार्मूला नहीं हो सकता। बाद लोगों को साढ़ सत्ती जो है बहुत अरूज पे भी लेके जाती है और बाज़ को अरूज से पस्ती की तरफ भी लेके आती है। तो डिपेंड करता है हर शख्स के चार्ट में क्या उसका रिज़ल्ट है और ज़ोहल की पोजीशन क्या है, कहाँ पे ज़ोहल बैठा है, किस नक्षत्र पे बैठा है और ज़ोहल की दशा चल रही है नहीं चल। अगर दशा चल रही होगी तो उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो जाएगा, और अगर दशा नहीं चल रही होगी तो या अच्छे प्लैनेट की दशा लगी होगी तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अब साढ़ सत्ती का कंसेप्ट ये है कि ज़ोहल जब ज़ायचे के आपके 12वें घर में, 12वें पहले और दूसरे घर में आता है तो फिर आपकी साढ़ सत्ती शुरू होती है। ये दौर वो होता है जब आपके पास हालात में ख़राबी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, आपके पास जानी माली नुकसानात और ज़हन का काम करना बंद हो जाता है। ज़हन गलत फ़ैसले लेता है, गलत जज्बाती फ़ैसले होते हैं जिससे आपको समझ नहीं आती कि आप हो क्या रहे हैं आपके साथ। आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा होता है। तो ये सारी ये पोजीशन साढ़ सत्ती की वजह से होती है। अब ये जो आप लोगों को देखना है उस सूरत में देखना है कि जब ज़ोहल आपके साढ़ सत्ती के लिहाज से जब उस वक्त अप्लाई होगी जब ज़ोहल आपके ज़ायचे के 12वें घर में आएगा, और ये 12वां घर आपका मून साइन से देखना है। किसी भी शख्स के 3 बुनियादी ज़ायचे होते हैं, एक उसका कमरी ज़ायचा होता है, एक उसका शमसी ज़ायचा होता है और एक उसका ताले पैदाइशी ज़ायचा होता है। तो आपने जो देखना है अपने कमरी ज़ायचे के मुताबिक है। बाद लोग शमसी ज़ायचे से भी देखते हैं, बाद लोग अपनी ताले पैदाइश के हवाले से भी देखते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी या ये फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमें ये बताता है कि आपकी जब कमरी ज़ायचे के लिहाज से आपकी साढ़ सत्ती शुरू होगी तो फिर वो एप्लीकेबल है, आप पे अप्लाई होगी। यानी ज़ायचे के कमरी बुर्ज के लिहाज से जब ज़ोहल 12वें पहले या दूसरे घर पे आएगा तो फिर वो आपकी साढ़ सत्ती अप्लाई होगी। अब 2024 में जो साढ़ सत्ती के इफेक्ट आएंगे किन खुसूसी बुरूज में हैं, 12 बुरूज में से जो लोग हिट लिस्ट पे जो हैं या जिनका मून साइन जो है बुर्ज हौत है, बुर्ज दल्फ है और बुर्ज जद्दी है, ये 3 बुर्ज जो हैं खुसूसी तौर पर हिट लिस्ट पे हैं। क्योंकि ज़ोहल जब कमर के ऊपर से गुजरता है तो ज़हनी तौर पर बेचैनी लेके आता है, क्योंकि ये एक तरह का विष योग एक्टिवेट होता है। तो विष योग में विष का मतलब होता है जहर। तो जब जहर किसी शख्स को दिया जाता है उसका जिस्म ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसका जिस्म ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जहर में घुलना शुरू हो जाता है। तो ये कैफियत जो है उस विष योग की वजह से इफ़ेक्ट आती है। अगर ज़ोहल की नज़र पड़ रही हो तब भी इफ़ेक्ट आता है कमर पे, या ज़ोहल कमर के ऊपर से गुज़र रहा हो तब भी इफ़ेक्ट आता है। तो इस इफ़ेक्ट से जो 3 बरूज ख़ुसूसी तौर पर मुतासर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर जो हो रहे हैं जो हैं बुर्ज हौत वाले, बुर्ज दल्फ वाले और बुर्ज जद्दी वाले। इन पे 3 तरह की, तीनों पे साढ़ सत्ती का शदीद इफ़ेक्ट है। बुर्ज हौत वालों के लिहाज से देखा जाए तो बुर्ज हौत वालों की ये ज़ोहल जो है आपके इस वक्त आपकी 12वें घर में है, यानी एक्वेरियस में है। एक्वेरियस के बाद 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, 2.5 साल गुजरने के बाद फिर अपने हौत में आएगा, लगन में आएगा और फिर इसी तरह ट्रांजिट करके दूसरे घर में आएगा। तो आपकी साढ़ सत्ती का 7.5 साल का साइकिल पूरा हो जाएगा, यानी 2.5 साल हर बुर्ज में रह के ये इफ़ेक्ट पूरा मुकम्मल करेगा।
یہ برج دل والوں کے لیے بھی خصوصی افیکٹ ہے. برج دل والوں کے لیے یہ لگن پہ افیکٹ کر رہا ہے. اگر جن کا مون سائن جن کا ایکویریس ہے تو ان پہ بھی افیکٹ کرے گا. اور لگن میں سے جب گزرے گا یہ زحل اور مون کے اوپر سے گزرے گا تو افیکٹ آئے گا. تو اس وقت ان کے آپ کو 12ویں گھر سے گزر چکا زحل، یعنی 12ویں گھر سے گزرنے کے بعد اب دوسرے گھر پہ پہلے گھر پہ افیکٹ کر رہے ہیں، یعنی لگن پہ افیکٹ کر رہے ہیں. اور لگن کے بعد یہ پھر آپ کے جو ہے دوسرے گھر پہ افیکٹ کرے گا. تو اس طرح آپ کے بھی 7.5 سال مکمل ہو جائیں گے. برج جدی والوں کے لیے بھی افیکٹ دے رہا ہے. برج جدی کے بھی یہ آپ کے لگن سے شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور جدی میں کیپریکون سے گزر چکا ہے، پھر آپ کے دل پہ آیا، دل پہ گزر رہا ہے، برج دل سے گزر رہا ہے، اور اسی طرح پھر آگے سرکل پر مکمل کرے گا. تو یہ تینوں بروج جو ہیں اس وقت ہٹ لسٹ میں ہیں. ان کو خصوصی 60 لگی ہوئی ہے. چاہے زحل کی اپنے ذاتی بروج ہیں، لیکن پھر بھی زحل کا افیکٹ ضرور آئے گا، 60 کا افیکٹ ضرور آئے گا. کاروباری لحاظ سے جانی مالی نقصانات، رشتوں میں تضادہ، لڑائی جھگڑے، کشیدگیاں اور بہت سے پیچیدگیاں، صحت کے مسائل، یعنی جہاں پہ اس کا ذائچے میں افیکٹ آئے گا ہر پرسن ویری کرے گا یہ اس کا افیکٹ. تو مجموعی طور پر یہ اوورآل یہ رزلٹ اچھا نہیں ہوتا، یہ افیکٹ آتا ہے. اسی طرح جو ڈھیے کی بات کیجیے، ڈھیے 2.5 سال کے لیے ہوتا ہے. جن لوگوں کا قمری برج عقرب ہے یا قمری برج سرطان ہے، ان دونوں پہ افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ تالہ پیدائش کے لحاظ سے بھی افیکٹ کرے گا، پیدائش کے حوالے سے بھی افیکٹ کرے گا. لیکن زیادہ افیکٹ قمری برج کے لحاظ سے، یعنی جن کا مون سائن اسکارپیو ہے یا جن کا مون سائن سرطان ہے، ان پہ بھی یہ افیکٹ کرے گا. اور اس لحاظ سے آپ کی 60 کے افیکٹ آئیں گے یا ڈھیے کے افیکٹ آئیں گے. یعنی سیم ایک چیز یہ ہے، لیکن ڈھیے کا ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے، 2.5 سال کے لیے ہوتا ہے. جب وہ اس برج سے ٹرانزٹ کر دیتا ہے تو زحل آگے نکل جاتا ہے. وہ اس کی ٹینڈنسی میں شدت میں کمی آتی ہے، جبکہ 60 کی جو افیکٹ ہے وہ 7.5 سال پہ محیط ہوتا ہے. اور اگر زحل کی دشا چل رہی ہو تو اس کی انٹینسٹی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر زحل آپ کے ذائچے میں فیوریبل حالت میں بیٹھا ہے تو کئی گنا فائدہ بھی دے دیتا ہے. یعنی جہاں سے آپ نے یہ حالات دیکھے کہ جہاں سے فائدہ کوئی نہیں مل سکتا، نقصان مل رہا ہے، وہاں سے اچانک فائدہ بھی مل سکتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں اس وقت. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ہر ذائچے میں ڈفرینس کے رزلٹس آتے ہیں. یہ عمومی ریڈنگ آپ کو دی گی کہ ان بروج والوں کو خصوصی متاثر رہنا چاہیے، اپنے صدقات دینے چاہیے. آسان اس کی جو ریمیڈیز ہیں، سب سے پہلے 2024 کے حوالے سے دیکھا جائے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا کہ مشکل وقت آ گیا، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، غلط فیصلے نہیں کرنے، کوئی جذباتی فیصلے نہیں کرنے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے روزگار کا ہو، جاب شفٹنگ کا ہو، کاروبار کا ہو، انویسٹمنٹ کا کوئی بھی ایشو ہو. کنسلٹ کر لیں تو بہتر ہے. اچھے اسٹور سے کنسلٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کے ذائچے میں کون سے پرومسز بنے ہیں، کون سی دشا چل رہی ہے، کون سے آپ نے کس طرف سے موومنٹ کرنی ہے، پھر کوئی فیصلہ کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، تو پھر قدرت تو دکھائی دیتی ہے اپنے رنگ، اور زحل بھی اپنے رنگ دکھا دیتا ہے. بیسکلی یہ اپنے انالیسس کروا کے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس وقت میں جلد بازی کا اختیار نہ کریں. بل جلد بازی یا آپ کریں کہ راتوں رات کو یہ فیصلہ امپورٹنٹ کر کے اپنی جمع پونجی کو ضائع نہ کر بیٹھیں. دوسری اہم چیز یہ کہ آپ اس وقت آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے یا کوئی بھی پلان منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کو پہلے پیپر ورک کریں، اس کا ہوم ورک کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کو انالیسس کریں، ایویلویٹ کریں، لاجیکل انالیسس کریں، کسی اچھے دوست سے، کسی ہمدرد سے مشورہ کر لیں، اور بزرگ افراد سے جو ہے مشورہ کریں. ٹھیک ہے. اور بزرگ افراد کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زحل کا تعلق بزرگ افراد سے ہوتا ہے، یعنی جو سینئر ہے، تجربہ کار لوگ، ان سے مشورہ کریں. اس کے بعد پریکٹیکل جو ریمیڈیز آپ نے جو کرنی ہے، یہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ ریمیڈی کرنی کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے. چاہے بزرگ کسی بھی شعبے کے ہوں، آپ سے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کمزور ہوں، یا کسی آپ کے اسٹیٹس کے نہ بھی ہوں، تب بھی آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. دوسری اہم چیز صرف جو رسپیکٹ صرف یہ نہیں کرنی کہ زبانی جمع خرچ کرنا، بلکہ ہیلپ کرنی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کسی حوالے سے بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو، آپ ان کو سپورٹ کریں. دوسری اہم چیز کہ اپنے کرم درست کرنے، یعنی کرم کا مطلب یہ کہ جو آپ نے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، ان کو پیپر پہ لکھیں. جہاں پہ آپ کی غلطی آ رہی ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو ریکٹیفائی کریں کہ یہ میری غلطیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اس اصلاح سے آپ کو ان کے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے آپ کے. تیسری اہم چیز یہ صدقات، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں. کالے ماش کا صدقہ کر سکتے ہیں، ہفتے والے دن کر لیں.
اور اس کے ساتھ کالے بکری شری، سرسوں کا تیل، کالے ماش، کالے پرندوں کو آزاد کروانا، کالے کپڑے کا صدقہ، اور لوہے کے جتنی چیزیں ہوتے ہیں اسپیئر پارٹس وغیرہ ان کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ لوہے کے کیل ہوتے ہیں جو چھوٹے برنجی کیل ہوتے ہیں ان کو سر سے 7 بار وار کے والا حضور شریف پڑھ کے بہتے پانی میں صدقہ کرنا، لوہے کا صدقہ۔ اسی طرح جتنی بھی آپ کی گھر میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، جو نیگیٹو انرجی جو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں سب کو کلیئر کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ اس نیگیٹو انرجی کی، اصل میں ظہر کی انرجی سنب کرتی ہے، آپ کے ایموشنز کو ڈیمیج کرتی ہے، ایموشنز کو کرش کر کے بالکل آپ کو ریکٹیفائی کرتی کہ آپ ایک معاملہ سے کلیئر ہو جائے، آپ جو بھی فیصلہ کریں اس میں کوئی ایموشنز کی گنجائش نہ ہو، پریکٹیکل اور ریشنل بیس پہ ہو، اور جو فیصلے ہوں وہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ تو اس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہے ظہر، اور آپ کو بھی یہی کہتا ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ جہاں آپ نے ڈنڈی ماری کو غلط فیصلہ کیا، جذباتی غلط فیصلہ کیا، وہاں پہ آپ کو وہ پھر رگڑ دے گا۔ اسی طرح ریمیڈیز کے لحاظ سے الوا طلسمت بھی بنا سکتے ہیں، طلسم ظہر ہوتا ہے وہ بنوا سکتے ہیں، نیلم پہن سکتے ہیں، تیسرے کلمے کا ورد کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور دعائے کمیل پڑھنا بہتر ہے، مختلف دعائے حاجت پڑھنا بہتر ہے، شامی روحانی جنتری پہ بھی دی ہے، آپ PDF شکل میں منگوا بھی سکتے ہیں جنتری کی چیزیں۔ یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، آپ جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنا مخصوص لائف اسٹائل کو اختیار کریں، تاکہ وہ صدقات بھی چل رہی ہوں، ریمیڈیز بھی چل رہی ہوں، اور جو ہے ریشنل اپروچ کے ساتھ لائف کو بھی لے کے چلیں، اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بھی ضرور رکھیں۔ ذہل جو ہے یہاں پہ آپ کو اس کی جب ایفیکٹ آتا ہے تو یہ آپ کے انرجی کو جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، اور آپ کے جسم میں دردیں، تھکاوٹیں، پریشانیاں، ذہنی سٹریس، انگزائٹی فیل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی لائف میں روزانہ کی بنیاد پہ ہلکی پھلکی ورزش کریں تاکہ آپ کا اسٹیمنا بنیاد رہے۔ بہتر یہ کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ واک کریں، اور لمبی واک کریں، سانس کی ایکسرسائز کریں۔ سانس کی ایکسرسائز اس حالت میں بہت اچھی سمجھی گئی ہے، اور اس سے ایورا کی انرجی بھی بحال ہوتی ہے، اور ایورا کی جو 7 چکرز میں جو ظہر کا چکرز ہیں جو اس پہ افیکٹ کرتا ہے اس کی ہیلنگ کروائیں۔ اس کے لیے اسٹون ہیلنگ بھی ہوتی ہے، اس کا اسپریچول ہیلنگ بھی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس پر آپ یہ نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مزید آپ کو گائیڈ لائن بھی دے دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کرنے سے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بنیادی گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ لگے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامی۔